بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جو صحائف لکھے گئے اس میں سے پہلا صحیفہ ہے الصحیفۃ الصادقہ۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا تھا اس کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا۔ یہ عہد صحابہ کرام کے حدیثی مجموعوں میں سب سے زیادہ ضخیم صحیفہ تھا۔ اس کی احادیث کی کل تعداد تو یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرات میں سے سب سے زیادہ روایات وہ میری ہیں، اور کوئی بھی صحابی مجھ سے زیادہ روایت نہیں کرتا سوائے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے زیادہ تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں وہ 5374 ہیں، لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث یقیناً اس سے زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ الصحیفۃ الصادقہ کی احادیث 5374 سے زیادہ تھیں۔ اچھا، اس پر یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو مرویات مختلف کتب کے اندر ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے کم ہے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیسے فرمایا کہ انہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیثیں یاد ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ ساری حدیثیں دوسروں کے سامنے روایت بھی کی گئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، جو اس دور میں طالبان علم حدیث کا مرکز تھا، اس لیے انہیں روایت حدیث کے مواقع زیادہ ملے۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ ابن عمر مصر میں رہے، جہاں حدیث کے طلباء کا اتنا رجوع نہ ہو سکا، اس لیے باوجود کہ انہیں احادیث زیادہ یاد تھی، ان کی مرویات کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے کم رہی۔ بہرحال صحیفہ صادقہ اس زمانے کا ضخیم ترین مجموعہ حدیث تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اسے نہایت حفاظت سے رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ ان کے پڑپوتے حضرت عمرو بن شعیب کے پاس منتقل ہوا، جو اکثر عن ابیہ عن جدہ کی سند سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں امام یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ جو حدیث بھی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیفہ صادقہ کی حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے صحیفہ علی۔ ابو داؤد شریف میں کتاب المناسک باب فی تحریم المدینہ کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ما کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ۔ یہی روایت بخاری شریف میں 4 مقامات پر اور مسلم میں 2 مقام پر اور نسائی اور ترمذی میں بھی تخریج کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ ان کی تلوار کے نیام میں رہتا تھا، اور اس روایت کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیات اور معاقل، فدیہ اور قصاص، احکام اہل ذمہ، نصاب زکوٰۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق ارشادات نبوی درج تھے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کتاب الصدقہ۔ یہ ان احادیث کا مجموعہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود املا کرائی تھی۔ اس میں زکوٰۃ، صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے، اور سنن ابو داؤد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے اپنے عمال کو بھیجنے کے لیے لکھوائی تھی، لیکن ابھی آپ علیہ السلام بھجوا نہیں سکے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد یہ کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر ان کے 2 صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ کے پاس آئی، پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حاصل کر کے
اس کی نقل کی اور ان سے حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس منتقل ہوئی۔ حضرت سالم سے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اسے حفظ کیا اور دوسروں کو پڑھایا۔ چوتھے نمبر پر صحف انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعید بن ہلال فرماتے ہیں کہ کننا اذا اکثرنا علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فاخرج الینا محالا عنده فقال هذه سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكتبتها وعرضتها۔ اس میں دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کے کئی مجموعے تھے، اور دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ آپ علیہ السلام سے ان کو لکھا اور آپ علیہ السلام کو لکھ کر پیش بھی کیا، یعنی ان کی تصحیح بھی کروا لی۔ پانچویں نمبر پر ہے صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران کا عامل بنا کر بھیجا تو ایک صحیفہ ان کے حوالے کیا جو آپ علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل تھا، اور اسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ ابو داؤد وغیرہ میں اس صحیفہ کے جو اقتباسات آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، سیر اور مغانی وغیرہ سے متعلق احادیث درج تھیں۔ چھٹے نمبر پر ہے صحیفہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ طبقات ابن سعد میں حضرت قریب بن ابی مسلم کا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کتابوں کا اتنا ذخیرہ ملا تھا جو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا۔ ساتویں نمبر پر ہے صحیفہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب نکالی اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے جی صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے حج کے احکام پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا۔ نویں نمبر پر ہے صحیفہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے کہ سلیمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سمرہ بن جندب سے ایک بڑا نسخہ روایت کیا ہے، اور امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ان الرسالہ التی کتبہا سمرہ لأولادہ یوجد فیہا علم کثیر۔ 10ویں نمبر پر ہے صحیفہ سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا جس میں احادیث جمع کی تھی۔ 11ویں نمبر پر ہے صحف ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں حضرت حسن ابن عمر کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث سے ناواقفیت کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ حدیث آپ ہی سے سنی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث میں نے بیان کی ہوگی تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ وہ کچھ کتابیں نکال کر لائے جن میں احادیث درج تھیں، ان میں تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ان کی تمام مرویات لکھی ہوئی موجود تھیں۔ گویا اس سے 5374 احادیث کے مکتوب ذخیرے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ ارشاد پیچھے گزر چکا ہے کہ میں احادیث نہیں لکھا کرتا تھا، پھر اس روایت کی کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عہد رسالت اور خلفاء کے ابتدائی دور میں احادیث نہیں لکھتے تھے، لیکن آخری عمر میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ کہیں میں یہ روایات بھول نہ جاؤں، اس لیے انہوں نے اپنی مرویات کو جمع کر دیا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف کئی صحیفے منسوب ہیں۔ پہلا مسند ابی ہریرہ۔ امام ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز بن مروان نے مصر کی گورنری کے زمانے میں کثیر بن مرہ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس صحابہ کرام کی روایت کردہ جتنی حدیثیں ہوں وہ سب میرے پاس بھیج دیجیے، الا ما کان من حدیث ابی ہریرہ فإنہ عندنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات
ان کے پاس مکتوب شکل میں موجود تھیں۔ اسی طرح مؤلف بشیر بن نحیک، حضرت بشیر بن نحیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں کہ میں جو کچھ حضرت ابو ہریرہ سے سنتا اسے لکھ لیتا تھا۔ بعد میں نے یہ مجموعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ اور صحیفے عبد الملک بن مروان، پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے امتحاناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی کچھ روایات لکھ لی تھی۔ صحیفے حمام بن منبع، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس صحیفے کو بتمامہا نقل کر دیا ہے۔ امام مسلم بھی اپنے صحیح میں بہت سی احادیث اس صحیفے کے واسطے سے لائے ہیں۔ حسن اتفاق سے چند سال پہلے اس صحیفے کا اصل مخطوط دریافت ہو گیا ہے۔ اس کا ایک نسخہ جرمنی میں برلن کے کتب خانے میں موجود ہے اور دوسرا نسخہ دمشق کے کتب خانہ مجمع علمی میں ہے۔ اس میں 138 احادیث ہیں اور جب مسند احمد سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو کہیں ایک حرف یا ایک نقطے میں بھی فرق نہیں تھا۔ یہ چند مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا۔ یہاں ہم نے صرف بڑے مجموعوں کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جو انفرادی خطوط تحریر فرمائے یا کسی کو کوئی بات لکھ کر دے یا فرامین جاری کیے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور مطولات میں ان کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ تدوین حدیث کی یہ ساری کوششیں انفرادی نوعیت کی تھی اور سرکاری سطح پر خلفائے ثلاثہ کے دور میں تدوین و اشاعت حدیث کا ایسا اہتمام نہیں ہوا جیسا کہ جمع قرآن کا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ ارادہ کیا کہ قرآن کریم کی طرح احادیث کا ایک مجموعہ بھی سرکاری نگرانی میں تیار کرا دیا جائے، لیکن دونوں اس کام سے رک گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک قرآن کریم کا صرف ایک نسخہ سرکاری نگرانی میں تیار ہوا تھا۔ اگر حدیث کا کوئی مجموعہ بھی اس طرح تیار ہوتا تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بعد کے مسلمانوں کا احترام اور عقیدت قریب قریب قرآن ہی کے درجے میں پہنچ جاتی۔ اس کے علاوہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کو فراموش کر کے اس کی حفاظت و اشاعت میں مشغول ہو جاتے۔ اس خطرے کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں کیا: انی کنت اردت ان اکتب السنن وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاکبوا علیہا وترکوا کتاب اللہ۔ منکرین حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے حجیت حدیث کے خلاف دلیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے۔ اول تو اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی مخالفت کی تھی، انفرادی کتابت کی نہیں۔ چنانچہ اسی زمانے میں بہت سے صحابہ نے انفرادی طور پر احادیث لکھی۔ رہی وہ روایت جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کرام کو کثرت روایت حدیث سے بھی منع فرماتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصل منشا یہ تھا کہ روایات حدیث کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ اکثار روایت کے رجحان پر ابتدا میں پابندی ہو، ورنہ جہاں تک احتیاط کے ساتھ روایت حدیث کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ اس کے مخالف نہیں تھے بلکہ اس کے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کے ہر صوبے میں معلم روانہ فرمائے اور ان کا مقصد یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو فرائض اور سنن کی تعلیم دیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 700 سے بھی اوپر ہے، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے تعدد طرق کو نکال کر ان کی روایت کردہ متون کی تعداد 200 سے اوپر بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہ خطبہ نقل کیا ہے: سیأتی اقوام ینکرون بالرجم وبالدجال وبالشفاعت وبعذاب القبر۔ ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا ذکر صرف احادیث ہی میں ہے، لہذا محض ان کی تدوین حدیث پر آمادہ نہ ہونے
یا اکثار پھر روایت کرنے سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ وہ حجیت حدیث کے مخالف تھے؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تدوین حدیث کا کام اسی مرحلہ میں رہا جس مرحلہ میں شیخین کے عہد میں تھا۔ آج کا سبق کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال شروع میں ذکر کیا تھا کہ کیا احادیث تیسری صدی ہجری میں مدون ہوئی، تو اس کے جواب میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔